السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد حسن طارق۔ دوستو، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر آ رہی ہے، اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف پروناؤنز۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پروناؤنز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی آگے 8 قسمیں ہیں جو کہ ہم آج ایکسپلین کریں گے۔ نمبر 1 پہ آ گیا پرسنل پروناؤنز۔ A personal pronoun is a word we use as a simple substitute for the proper name of a person. They can be either singular or plural. پرسنل پروناؤن اسم ضمیر شخصی، یہ ایسے پروناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کسی پراپر ناؤن وغیرہ کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور انگلش گرامر میں یہی پروناؤن سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جمع اور واحد دونوں شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ He works hard، یہاں پر ہی پرسنل پروناؤن ہوگا۔ It is good book، یہ اٹ استعمال ہوا ہے بے جان چیز کے لیے جو کہ کتاب ہے۔ I am good in English، یہاں پر I پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے شخصیت کے لحاظ سے اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ پرسن ریفرز ٹو دا اسپیکر، یعنی کہ جو شخص گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ اس میں آئی، وی، می، اس، مائی، مائن، آور اور آورز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے سیکنڈ پرسن وہ ہے جس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ سیکنڈ پرسن پروناؤن ریفرز ٹو دا پرسن بینگ اسپوکن ٹو، مطلب یو، یور، یورز۔ تھرڈ پرسن پروناؤن ریفرز ٹو دا پرسن بینگ اسپوکن آف، یعنی کہ جس شخص کے بارے میں انڈائریکٹلی بات کی جائے وہ ہوتا ہے ہمارا تھرڈ پرسن۔ ہی، شی، اٹ، دے، ہم، ہر، دیم، ہز، ہر وغیرہ۔ آگے اس کی 3 حالتیں ہیں پرسنل پروناؤن کی: سبجیکٹیو یا نومینیٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس اور پوسیسو کیس۔ The subjective case is the case used for a noun or pronoun that is the subject of a verb. He, she, it, we, etc. مطلب کہ کسی پروناؤن کی فاعلی حالت وہ ہوتی ہے جس میں وہ کسی فعل کے فاعل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا he goes to school، وہ اسکول جاتا ہے۔ he کون ہے؟ وہ سبجیکٹ ہے اس میں۔ Objective case is used for a noun or pronoun that is object of a verb. اب اگر کوئی پروناؤن یا ناؤن کسی فعل کا مفعول ہو تو اسے ہم آبجیکٹیو کیس کے طور پر استعمال کریں گے۔ می، اس، ہم، ہر وغیرہ۔ پوسیسو کیس، یہ پرسنل پروناؤن کی ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز کی ملکیت ظاہر کی جاتی ہے۔ ان possessive case a pronoun indicates possession of something. my, mine, our, their وغیرہ۔ یہ آگے آ گیا چارٹ، ان میں سنگولر اور پلورل، سبجیکٹیو، آبجیکٹیو اور possessive case کا سارے جو پروناؤنز ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ آگے آتا ہے ہمارا ریفلیکسو پروناؤن۔ یہ ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جس میں فاعل اور مفعول ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ Reflexive pronouns are used to denote the turning of the action upon the doer، یعنی کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہی اس کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ جب فاعل اور مفعول ایک ہی ہو تو ریفلیکسو پروناؤن استعمال کیے جاتے ہیں۔ I washed my cloth myself،
یعنی کہ میں نے خود سے اپنے کپڑے دھوئے. کس نے دھوئے کپڑے؟ میں نے. کس کے؟ اپنے. یعنی کہ یہاں پر ہم ریفلیکسو پروناؤن استعمال کریں گے. آگے اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے انٹینسو پروناؤن. یہ ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے آنے والے ناؤن کو ایمفاسائز کرتے ہیں. جیسے he himself went there and watched the cricket match. اب he اس سے پہلے ایک پروناؤن آ گیا اور اس کے بعد آ گیا ہمارا انٹینسو پروناؤن. اب اس کی پہچان یہ ہے کہ ریفلیکسو پروناؤن عام طور پر جملے کے اینڈ میں آتا ہے اور انٹینسو پروناؤن جو ہے وہ پہلے ناؤن کے بعد ہی آ جاتا ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، اس میں ضمیر اشارہ. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. یعنی کسی جملے میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کسی جگہ، چیز یا جانور وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ بہت کم ہی ہیں. دس، دیز، دیٹ، دوز، سچ وغیرہ یہ جو ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہیں. دس استعمال ہوتا ہے قریب کی واحد چیز کے لیے اور دیز استعمال ہوتا ہے قریب کی ایک یا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے. دیٹ استعمال ہوتا ہے دور کی کسی ایک چیز کے لیے اور دوز استعمال ہوتا ہے دور کی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے. انڈیفینٹ پروناؤن، اس میں ضمیر غیر متعین. یہ ایسے اس میں ضمیر یا پروناؤنز ہوتے ہیں جن میں شناخت تو موجود ہوتی ہے لیکن یہ موجود نہیں ہوتا کہ کون یا کس کا وغیرہ. We use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. مطلب کہ جس کے بارے میں ہم بیان کریں اس کا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے. جیسے everybody, nobody, something, anything, anyone, all, none. دوستوں میں اگزامپل اس لیے بہت کم دے رہا ہوں کہ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جن کی نارمل طور پر سب کو سمجھ آ جاتی ہے اور مثالیں دینے کی اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے لکھی ہوئی ہیں میں نے ادھر مثالیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤنز. A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences: who, whom, which, whose, that, etc. اب یہ ایسے پروناؤنز ہیں جو دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا کسی ایسے ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جو ان سے پہلے استعمال ہوا ہے. مطلب جیسے دا بوائے ہو won the first prize in English speech is my brother. This is a cricket bat which I bought a day before yesterday. مطلب یہ دیکھیں اب یہاں پر ہو نے ڈسکرائب کیا ہے بوائے کو اور وچ نے ڈسکرائب کیا ہے کرکٹ بیٹ کو. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. A distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively. They include each, every, either, neither and other. اب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی گروپ کو یا گروپ میں موجود لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر we love each other، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اب دو کا ایک گروپ ہو اور each other مطلب کہ ان کو سیپریٹ کر کے بیان کیا گیا ہے. انٹراگیٹو پروناؤن، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سوال بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب ریلیٹیو پروناؤن اور انٹراگیٹو پروناؤنز میں فرق کیا ہے؟
ریلیٹیو پروناؤن جو ہے وہ ہمیشہ فقرے کے درمیان میں آئے گا، اور انٹروگیٹیو پروناؤن جو ہے وہ ہمیشہ فقرے کے پہلے شروع میں آئے گا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔